دوستو، ایک لڑکی کی شادی کو 7 سال کا عرصہ بیت گیا مگر وہ اولاد کی نعمت سے محروم تھی۔ اس کے خاندان اور دوستوں میں جتنی بھی اس کے ساتھ کی لڑکیاں تھی وہ سب کوئی 2 اور کوئی 3 اور کوئی 4 بچوں کی ماں بن چکی تھی۔ اس لڑکی کی بہت حسرت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی گود بھی بھر دے۔ لڑکی کسی سے کچھ نہیں کہتی تھی لیکن دل ہی دل میں اللہ سے دعا مانگا کرتی تھی کہ یا اللہ مجھے بھی یہ خوشیاں دکھا دے۔ دوستو، اس لڑکی کی ساری سہیلیاں یہاں تک کہ اس کے سسرال میں بھی جتنی شادیاں اس کے بعد ہوئی تھی وہ سب صاحب اولاد ہو چکی تھی۔ جہاں اس لڑکی کو سسرال والوں کی چبھتی نظروں اور چبھتے سوالوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا، وہیں خود بھی ہر پل اپنی سونی گود کی وجہ سے دکھی اور پریشان رہتی تھی۔ اس نے ہمت کر کے اپنا چیک اپ بھی کروایا لیکن یہ چیز دیکھ کر اسے اور بھی دکھ اور تکلیف ہوتی کہ اس کے رپورٹ میں بھی ڈاکٹروں نے تقریباً نا امیدی ظاہر کی، جس وجہ سے وہ ہر وقت دکھی رہنے لگی۔ مگر دل میں ایک امید بھی تھی کہ اگر اللہ چاہے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ ڈاکٹرز کی بات کبھی حتمی نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ صرف اپنا اندازہ اور اپنے تجربے کی بنیاد پر کچھ کہہ سکتے ہیں، لیکن حقیقی فیصلہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ لڑکی کی دل اگر بہت زیادہ اداس ہوتا تو وہ چھپ کر اپنے کمرے میں جی بھر کر رو لیتی تھی۔ کوئی بھی اس کی تکلیف کو سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ خود اولاد نہ ہونے کی وجہ سے کتنی تکلیف اور اذیت سے گزر رہی ہے۔ سسرال والے تو باتیں بناتے ہی تھے لیکن رشتہ داروں اور ہمسایوں کی باتیں جلتی پر تیل کا کام کرتی اور اس کی ساس کچھ باتیں بعد میں کرتی تھی جسے سن کر وہ مر جائے یا ان لوگوں سے کہیں دور چلی جائے، کیونکہ ان لوگوں کی باتیں دن بدن بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ لیکن اسے امید تو تھی صرف اللہ پاک کی ذات پر۔ وہ ہر نماز میں رو رو کر بس اللہ سے ایک ہی فریاد کرنے لگی کہ وہ اسے اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ جیسے جیسے لوگوں کے تانے بڑھ رہے تھے اسی طرح اس کی عبادت بھی بڑھ رہی تھی۔ وہ بس اللہ کی رحمت کی آس میں تھی کہ کب اس کی دعا قبولیت کے درجے پر فائز ہوتی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب اس کی دیورانی کے یہاں 4تھے بچے نے جنم لیا تو اس کی ساس کے تانوں میں اور بھی شدت آ گئی کہ تو بانجھ ہے، میرا بیٹا بے اولاد رہے گا، آخر میرے بیٹے کا قصور کیا ہے جو اسے یہ بانجھ پلے پڑ گئی۔ لیکن وہ اپنے دیور کے بچے کو گود میں لے کر پیار کر رہی تھی کہ نہ جانے اس کے دل کو کیا ہوا کہ وہ بچے کو وہی لٹا کر اپنے کمرے میں آئی اور ایسا روئی کہ سب گھر والے جمع ہو گئے۔ اس کے دل کی حالت کو سمجھے بنا ہی سب یہ سوچنے لگے کہ یہ دیور کے بچوں سے جلتی ہے، حسد کرتی ہے، اس لیے روتی ہے۔ مگر ان جاہلوں کو کون سمجھاتا کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کو ایسا دل ہی نہیں دیا جو کسی سے جلنے والا ہو۔ وہ تو ان لوگوں میں سے تھے جو اپنی خوشیاں بھی کسی اور کی جھولی میں ڈال دے، جو اپنے منہ کا نوالا دوسروں کے منہ میں ڈال دے۔ وہ تو بچے کو پیار کرتے کرتے اسی وقت اپنی سونی گود سے اس قدر دل گرفتہ ہوئی کہ خود پر قابو نہ رکھ سکے، اور آج اس کے آنسو بھی سارے بندھن توڑ کر بہنے لگے۔ بس اس کا ایک شوہر تھا جس نے اسے کبھی تانا نہیں دیا تھا۔ اس کا شوہر اسے دل و جان سے پیار کرتا تھا، اس کی خواہش کو سمجھ سکتا تھا، لیکن وہ کیا کرتا، اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک دن کسی نے کہا کہ اپنے شوہر کے بھی ٹیسٹ کرواؤ۔ پہلے تو اس بات پر بہت ہنگامہ ہوا لیکن بعد میں اس کے شوہر نے کہا ٹیسٹ کروانے میں آخر کیا حرج ہے۔ اس کے شوہر کا ٹیسٹ کروایا گیا۔ جب رپورٹ آئے تو ٹھیک نہیں تھے تو پھر گھر میں ایک طوفان آ گیا۔ بس کہنے لگے کہ اب اس لڑکی کو فارغ کرو، ہم تمہاری تو دوسری شادی کریں گے۔ لیکن اس کا شوہر کسی صورت میں بھی اسے طلاق دینے کو تیار نہیں تھا۔ شوہر کی محبت میں ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئی تھی، بلکہ اس کی دل جوئی اس انداز میں کرتا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہوگا تو ہمیں اولاد ہوگی، اور اگر اللہ کو منظور نہیں ہے تو ہم اس پر بھی اللہ کے شکر گزار ہیں۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ دوسری شادی کر لیجئے، مگر وہ اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا تھا اس لیے کسی بھی صورت میں نہیں مانا۔ ایک دن اس کی ساس نے بہت لان تان کیا، یہاں تک کہہ دیا کہ تم چاہتی ہی نہیں ہو کہ ہمارے گھر خوشیاں آئے، میرے بیٹے کا بھی کوئی وارث ہو، تم بد ذہن ہی نہیں بلکہ بد دماغ بھی ہو۔ ساس کی جلی کٹی باتیں سن کر بہت پریشان ہوئی
اس نے وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ایسی رکت طاری ہو گئی کہ کچھ نہ بولا جائے، وہ کچھ بھی بول نہیں پا رہی تھی۔ پھر سجدے میں گر کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کرنے لگی کہ یا اللہ، اگر تو نے مجھے بے اولاد رکھنا ہے تو تو نے مجھے اس دنیا میں عورت کے روپ میں کیوں بھیجا؟ عورت تو پوری ہی اولاد سے ہوتی ہے کہ میرے وجود کو ادھورا کیوں رکھا ہے؟ ساری دنیا کے ڈاکٹر جو چاہے مرضی کہتے رہے، مجھے تو بس تیرا ہی آسرا ہے یا اللہ، اور محرومی سے نہ گزار یا اللہ، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ عورت سجدے میں اور بھی دعا مانگ رہی تھی، یا اللہ، تجھے تیرے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زلفوں کا واسطہ ہے، مجھے اولاد کی نعمت سے مالا مال کر دے۔ اس رات سجدے میں رو رو کر اس نے ایسی فریاد کی، اس کی آہو پکار سن کر کائنات کی ہر چیز شاید اس کی سفارشیں بن گئی اور اللہ پر بھروسہ جیت گیا۔ اور پھر چند ہفتوں کے بعد وہ ہوا جس کی کسی کو امید نہ تھی۔ ڈاکٹر بار بار حیرت سے اس کی رپورٹ کو دیکھ رہے تھے۔ پھر اس کو زندگی کی نویل سنائی گئی، وہ ماں بننے والی ہے۔ یہ سنتے ہی وہ عورت بنا کسی کی پرواہ کیے ہوئے ہسپتال کے فرش پر سجدہ ریز ہو گئی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے، تیرا کرم ہے کہ مجھ گناہگار کی سن لی۔ دیکھا دوستو، آج کی ویڈیو سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، کبھی بھی کسی بھی حالت میں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی جو چاہے وہ کر سکتا ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ جو کچھ بھی ہے بس اللہ تبارک و تعالی پر مکمل بھروسہ رکھیں، نہ کبھی کسی کا برا سوچے، نہ برا کرے، دل کی ضمیر کو ہمیشہ صاف رکھیں۔ پیارے دوستو، ایک دوسرے کے لیے دعا مانگنا بہت اچھا ہے اور بہترین عمل ہے، جسے ایک دوسرے کے لیے دعا مانگنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے وہ بھائی بہن جو بے اولاد ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اولاد نصیب فرمائیں، اور جس بہن کی صرف بیٹیاں ہو رہی ہے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد نرینہ عطا کرے، یعنی بیٹے کی نعمت سے نوازے۔ اور جو بھی بہن بیٹی کی آس میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خواہش کو پورا کرے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔